کلمات کہے، اس نے بڑے قسم کے کلمات کہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں موجودہ جادوگر ہیں جو لوگوں سے جادو کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے کہ جن کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، آپ لوگوں پہ جادو کر رہے ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنی قوم کے حوالے سے خطرہ نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو میں تمہیں یہیں پہ قتل کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کرنے لگے، جب اس یہودی نے ایسی باتیں کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھی اس دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لے کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں تمہیں اس دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے محبت کے ساتھ گفتگو کی، جب محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس سے گفتگو کی، فرمایا کہ میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تو جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا آخری اور سچا نبی ہوں۔ جب اس انداز میں پیار محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے گفتگو کی، اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو۔ اور جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، آپ کی اخلاق محبت کو دیکھے کہ آپ کے اخلاق کتنے محبت کے، آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے غلاموں کے سامنے میں نے اتنے سخت کلمات کہی ہیں، سخت نفرت کہی ہے، آپ مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، قتل کرا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے کتنی محبت کا مظاہرہ کیا، آپ نے کتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو جب اس نے نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق دیکھا، اس کے دل سے کفر کا سایہ ختم ہو گیا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور اسلام عطا فرمایا۔ اور وہ جب مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تیرے پاس کوئی مال ہے، کوئی مال و دولت تیرے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی سلیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور بنی سلیم قبیلے کے اندر 4000 بندے، اور 4000 بندوں کے اندر سب سے بڑا غریب ہوں تو میں غریب ہوں، میرے برابر کوئی غریب نہیں، سب سے زیادہ میں غریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام آج تم میں سے کون ہے جس کو سواری دے، اس کو سواری دے۔ ایک بڑا صاحب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹنی موجود ہے، میں اسے وہ عطا کر دیں، اسے وہ تحفہ دے دیں۔ وہ اونٹنی لے کے اس کو دے رہی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کے سر کو ڈھانپے، یعنی کہ کیونکہ وہ سر ننگا تھا، عرب کے اندر یہ ہے کہ یہ عزت کی علامت سمجھے سر کو ڈھانپا رہنا، اس طرح یہ امام شریف ہونا یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، عرب کے اندر اس کو وقار اور عزت قرار دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کون ہے جس کا سر ڈھانپتا ہے؟ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم اٹھی، اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنا امامہ اس کو دے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جس کو کھانا کھلائے، کون ہے جس کو کھانا کھلائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ اٹھی کہ میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہ چند گھروں کے اندر گیا، جب چند گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کے دریا مقدس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ بھی آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ فارس سے چل کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان بنا اہل البیت، سلمان کو غیر نہ سمجھنا، سلمان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مقابلہ بنا کہا کہ ہم سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دروازے پہ دستک دے دی، اندر سے جب آواز آئی کہ کون ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں سلمان ہوں اور میں کھانے کے لیے آیا ہوں کہ مسافر ہے اور مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، کھانا نہیں پڑا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک چادر موجود، آپ نے وہ چادر اٹھائی، کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں آل بیت کے اس گھر کے اندر 3 دن تک کھانا نہیں پکا۔ ہم خود وفا کے
سے ہیں، لیکن میں تمہیں خالی بولنا پسند نہیں کرتی کہ تمہیں خالی بولو، تم آل بیت کے دروازے پہ آ رہے ہو اور تم کو خالی بولا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ چادر لے جاؤ اور جاؤ شمعون یہودی ہے، ایک شمعون یہودی کا شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس کو کہو کہ یہ چادر گروی رکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں جو دے دے تاکہ ہم جو کی روٹی پکا کے اس کو جو کو پیس کے اس کی روٹی پکا کے اس نو مسلم کو پیش کر سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ چادر لے کے مقدس چادر لے کے جاتی ہے شمعون یہودی کے پاس، اس کو بتایا کہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ ان کی چادر ہے اور وہ گروی رکھ رہی ہے اور اس کے بدلے میں جو وہ مانگ رہی ہے۔ اور شمعون یہودی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس نے کہا کہ تورات کے اندر جن آل بیت کی علامتوں کو میں نے پڑھا تھا، یہ آل بیت کی علامت، یہ آل بیت کی علامت جو تورات کے اندر میں نے پڑھی تھی، اسی وقت اس نے کہا کہ جو تو میں دے دیتا ہوں لیکن پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ شمعون یہودی وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد جو تحفے کے طور پہ ہدیے کے طور پہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ جو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، جب حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کو بتایا چادر بھی واپس لا دی، جو بھی دے دیے اور کہا کہ وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے، آپ نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ جب دعائے خیر کی روٹیاں پکائی گئی، اس کے بعد وہ روٹیاں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سپرد کر دی اور گھر کے اندر کچھ نہ رکھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن سے بھوک ہے اور آپ نے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی، ساری پکا کے دے دی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ منگایا بھی تھا تو اسی کے لیے منگایا تھا، اب اس سے اپنے گھر کے اندر رکھنا ہم مناسب نہیں سر، یہ سارا صدقے کا لہٰذا یہ تمام کا تمام صدقے کے لیے منگایا تھا، لہٰذا اس سے ہم گھر کے اندر رکھنا وہ مناسب نہیں سر۔ اور اس وقت اتنے غربت اتنے فاقے سارا کچھ موجود تھا لیکن دین اسلام کی محبت، اس وقت کے اندر سحر کے وقت بھی کھانا بہترین ہو جائے، افطاری کے وقت بھی کھانا اچھا ہو جائے، پھر بھی ہمارے نوجوان کے بزرگ روزہ نہ رکھے جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور کتنی غفلت ہے، کتنی سستی ہے، اس ماہ مبارکہ کو احترام نہ کیا جائے، یہ کتنی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، رمضان مبارک 10 والا مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کرنا تمام مسلمانوں پہ لازم اور ضروری ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے آل بیت اعظام علیہ رضوان اس انداز میں وقت گزارے کہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، باقی نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم فرضوں سے اتنے دور ہو جائیں، فرضوں سے اتنے غافل ہو جائیں، تو پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، پھر یہ کھوکھری محبت ہوگی، یہ کامل محبت نہیں ہوگی، یہ کھوکھری محبت ہوگی۔ اصل کامل محبت یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی سیرت ہے، آل بیت کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم محبت میں کامل ہے، پھر ہماری محبت کامل ہے، اس کے علاوہ محبت کامل نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنا فرض ہے اور یہی قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، اس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، روزوں سے نفس مرتا ہے، نفس مرتا ہے۔ باقی یہ معاملہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر جب شیطان باندھ دیا گیا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر سے بات کے ساتھ داخل رمضان، جس وقت رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اس وقت فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، تینوں قسم کی روایت ملتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تینوں قسم کی روایت موجود ہے۔ یعنی اس وقت رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور پھر کیا ہے سلسلہ کیا ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سلسلہ کی شیاطین شیطانوں کو چکر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث پاک مستند ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب شیطان چکر دیا گیا، باندھ دیا گیا تو پھر کیوں گناہ ہوتی ہے؟ گناہ بنانے والا شیطان کو تو باندھ
دیا گیا، وہ جکڑ دیا گیا، پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. روزے نہیں رکھتے، رکھنے کی طاقت ہے، یہ بھی بڑا گناہ کر رہی ہے، گناہ کبیرہ کر رہی ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ کر رہی ہے. جو روزے نہیں رکھ رہے طاقت ہونے کے باوجود، نمازیں نہیں پڑھے، بہت بڑا گناہ کر رہی ہے. اس طرح اور کتنے گناہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اسی طرح بد نظری وہ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ سارے معاملات وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس طرح کے گناہ وہ کیے جا رہے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ شیطان چکر دیا گیا، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہی ہے؟ گناہ نہیں ہونے چاہیے. صرف پاک کے اندر ذکر کیا گیا. تو لہٰذا کبھی انسان کے جسم کے اندر 11 مہینے تک گردش کرتا رہا، خون کے اندر چلتا رہا، تو اگرچہ شیطان کو چکر دیا جائے تو اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں. جو اس کے اثرات ہیں، جیسے سانپ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو سانپ ڈس دیتا ہے، سانپ کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کا اثرات، اس کی زہر تو پیچھے باقی ہوگی. بچھو ہے، اس کو مار دیا، کسی کو ڈانٹ مارے پیچھے بچھو کو مار دیا جائے، اس کا زہر باقی ہوگا. جو بھیڑ ہے، ڈیگو جس کو کہتے ہیں، اب اس کو مار دیا جائے، کسی کو ڈانٹوں سے مارے پیچھے، اس کا زہر وہ باقی رہے گا. بعد میں سوجن وغیرہ یہ ساری سلسلہ وہ باقی رہتا ہے. اگرچہ شیطان قید ہو چکا ہے، تو جو اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہٹ کے شیطان کے باقی مہینوں کے اندر قیدی بنے ہوئے ہوتے ہیں، غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ اثرات پھر بھی اسی طرح باقی ہوگی. لیکن جو آگے پیچھے نیک ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک کے اندر اور زیادہ نیک ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اپنے مطابق، اس کے مطابق اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے. تو اس بنا پہ یہ ایک تو شیطان ہے، اور دوسرا انسان کے اندر دشمن کا نفس ہے. نفس تو قید نہیں ہوا، شیطان قید ہو گیا. ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں. اگر نفس امارہ ہوگا، شیطان قید ہو چکا ہے، لیکن جو انسان کا نفس امارہ ہوگا اس کے ساتھ ہے، اس کو برائی کا حکم دیتا رہے گا. اس بنا پہ اس ماہ مبارک کا جتنا ہو سکے ادب کریں. جو ذکر کیا گیا کہ یہودی تھا، اس کا بچہ سرے عام کھا رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا، اس کو کہا کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، تجھے ادب نہیں اس مہینے کا، مسلمانوں کا مہینہ ہے. اور اس یہودی کو ادب کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے انعام کیا دیا، اس کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی عطا کر دی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا فرما دی. اس اسلام کے اگر غیر مسلم اس کا احترام کرے تو بھی محروم نہیں رہتے. مسلمانوں کو ادب کرنا چاہیے، اس کی توہین میں ادبی نہیں کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کرنے چاہیے، اور عبادات سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ میڈیا کی باتوں پہ جا کے ہاں جی عشاء کی 9 رکعتیں پڑھ لیں، اسی طرح تراویح تھوڑی پڑھ لیں، وہ معاملات. یہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے زندگی کے اندر، موقع تو زیادہ سے زیادہ کمائی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. دنیا کمانے کے اندر ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے اندر کہتے ہیں کہ 1000 کمانے تو ہم 2000 کمانے، 5000 کمانے دن کے اندر. ادھر یہ معاملہ ہوتا ہے. نیکیوں کے اندر انسان کو بڑھ چڑھ کے آگے ہونا چاہیے. یہ کہ صرف دنیا کمانے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، نیکیوں کے اندر بھی انسان کو ان کے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی ادب کی توفیق عطا فرمائے.